باب نمبر 10 باب تزویج الاب البکر الصغیرہ، باب کا نابالغہ دوشیزہ کا نکاح کر دینا۔ حدیث نمبر 3479۔ حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ل6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت هه حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی جبکہ میں 6 برس کی تھی، اور میرے ساتھ شب زفاف گزاری یا میری رخصتی اس وقت ہوئی جبکہ میں 9 برس کی تھی، اور جب ہم مدینہ پہنچے تو مجھے 1 ماہ تک بخار چڑھتا رہا، اور میرے بال گر گئے، میرے بال کانوں تک بڑھ گئے، تو میری ماں ام رومان میرے پاس آئی جبکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر تھی۔ اس نے مجھے بلند آواز سے بلایا تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور مجھے معلوم نہیں تھا وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لا کر اس نے دروازہ پر روک لیا۔ میں نے ہاں کیا حتیٰ کہ میرا سانس پھولنا رک گیا، اور وہ مجھے گھر لے گئی، اور وہاں انصاری عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا خیر و برکت پاؤ اور بہترین نصیبہ ہو، تو ماں نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا سر دھویا اور میرا بناؤ سنگھار کیا، اور مجھے خوف زدہ صرف اس چیز نے کیا کہ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی مناقب الانصار باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا وقدومها المدینہ وبنائہ بہا۔ حدیث نمبر 3896۔ انظر التحفہ برقم 16809۔ مفردات الحدیث۔ نمبر 1، بنا بی، میری رخصتی عمل میں آئی کیونکہ عورت کے لیے شب زفاف الگ جگہ تیار کی جاتی تھی۔ نمبر 2، وعکتو، مجھے بخار آنے لگا۔ نمبر 3، جمیمہ، وہ بال جو کانوں تک پہنچتے ہوں۔ نمبر 4، ارجوحہ، جھولا، وہ لمبی لکڑی جس کے درمیان حصہ کو زمین میں نصب لکڑی پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے دونوں طرف بچیاں بیٹھ کر اس کو اوپر نیچے کرتی ہیں۔ اکھڑی اکھڑی سانس کی آواز۔ فائدہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کسی مصلحت اور حکمت و ضرورت کے تحت نابالغہ بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور رخصتی اس وقت عمل میں آئے گی جب بچی خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ اس کے لیے کسی عمر کی قید یا حد نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی صحت و قوت، مزاج اور قد و کاٹ اور نشو و نما کی کیفیت یکساں نہیں ہوتی۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر متفق علیہ کی روایت کے مطابق 6 سال سے اوپر اور 7 سال سے کم تھی، اس لیے بعض روایات میں 6 سال آیا ہے، اور بعض میں قصر کو پورا کرتے ہوئے یا تقریباً 7 سال کہہ دیا گیا ہے۔ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ باپ داتا چونکہ انتہائی خیرخواہ اور مشفق و مہربان ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے مفاد کو بچی کے نقصان و ضرر پر ترجیح نہیں دیتے، اس لیے وہ نابالغہ لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ باپ دادا کے سوا اور کوئی ولی نابالغہ کی شادی نہیں کر سکتا، اور بالغہ ہو جانے کے بعد امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور تمام علماء حجاز کے نزدیک بچی کو نکاح فسخ کروانے کا حق حاصل نہیں ہوگا، لیکن اہل عراق کے نزدیک اس کو خیار فسخ حاصل ہوگا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور کے نزدیک اگر باپ دادا کے سوا کسی ولی نے نابالغہ کا نکاح کر دیا تو وہ باطل ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی اور بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔
اور امام ابو یوسف کے نزدیک فسق کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے رخصتی کے وقت عورتیں جمع ہو سکتی ہیں اور دلہن کا بناؤ سنگھار کرنا بھی صحیح ہے، اور عورتیں جمع ہو کر دلہن کی خوشی اور شادمانی کا باعث بنے اور اس کو دعا کے ساتھ رخصت کریں، اور دلہن کو دن کے وقت بھی دلہا کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3480۔ وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی جبکہ میں 6 برس کی تھی، اور میرے ساتھ زفاف اس وقت منایا جبکہ میں 9 برس کی ہو گئی تھی۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 17066۔ حدیث نمبر 3481۔ وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جبکہ وہ 7 برس کی تھی، اور آپ کے پاس اس وقت بھیجا گیا جبکہ وہ 9 برس کی تھی، اور ان کی گڑیا ان کے ساتھ تھی، اور ان سے فوت اس وقت ہوئے جبکہ وہ 18 برس کی تھی۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 16658۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغہ بچیاں گڑیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں، اور یہ گڑیاں محض نام کی تصویریں ہوتی ہیں کیونکہ خود بچیاں کپڑوں سے بناتی ہیں، گویا نقل اصل کے مطابق نہیں ہوتی، اور اگر ان کو تصویریں مان لیا جائے تو ظاہر یہ ہے ہجرت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور تصویروں کی حرمت بعد میں ہوئی ہے، اس لیے اس حدیث سے بچیوں کے لیے موجودہ دور کی مشینی گڑیوں کا جواز نہیں نکالا جا سکتا، الا یہ کہ وہ محض خاکہ ہوں، اس میں رنگ نہ بھرا گیا ہو۔ حدیث نمبر 3482۔ وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جبکہ وہ 6 برس کی تھی، اور ان کی رخصتی عمل میں آئی جبکہ وہ 9 برس کی تھی، اور ان سے وفات ہوئی جبکہ وہ 18 برس کی تھی۔ تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی النکاح باب انکاح الرجل ابنتہ الصغیرہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8283۔ انظر التحفہ برقم 15956۔